ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. میں نے ابھی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں. سورۃ الشورى کی آیت نمبر 30 پر 7 اور 30 پر 8 ہے. 30 پر 8 جو آیت کریمہ ہے اس سے متعلق شیخ کی زبانی ہم نے چند باتیں سنی تھی کہ شورا مشورہ کرنا اور مشورہ کن سے لیا جائے. شیخ نے بہت مفید باتیں ہمارے سامنے رکھی تھی. اس سے اوپر والی جو آیت ہے اس سے قبل والی ایک آیت کریمہ جس میں اللہ نے فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، کبائر الاثم والفواحش، اور فحش کاموں سے بھی وہ لوگ بچتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور فحش کاموں سے بچتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غصے میں آتے ہیں تو لوگوں کو معاف کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کیا مؤمنین کی صفات بتلائی کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، کہ جب وہ غصے میں آتے ہیں تو لوگوں کو معاف کرتے ہیں. یہ بہت ہی عظیم صفت ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کریں. ایک تو معاف کرنا ہے اور دوسرا غصے کی حالت میں معاف کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی ہے. ان لوگوں کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا. ہمارے لیے ہر باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہیں. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ہر کام کرنے میں، ہر نیک اعمال انجام دینے میں، کوئی بھی کام کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں. ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، چار لوگ ہمارے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو ایک لازمی سی بات ہے کہ دوسروں سے ہمیں تکلیف پہنچے گی ہی. لیکن بحیثیت ایک مسلمان ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. لیکن جب سامنے والے سے تکلیف پہنچے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے. اس کی جو تکلیف ہمیں پہنچ رہی ہے اس پر صبر کرنا چاہیے. اب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھے مسلمان کی علامت کیا بتلائی کہ من سلم المسلمون من لسانه ويده. حقیقی معنوں میں مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان، دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اب دیکھیے اگر غلطی ہو جائے تو ہم معافی مانگنے میں رکھتی برابر بھی لوگوں سے نہ جھجکیں. ہم اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیں کہ غلطی ہوئی ہے، یقیناً ہمیں معاف کر دیں. میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں. اندازہ لگائیے کہ دنیا کے سب سے معزز فرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور سب سے بڑے ہیں آپ. جنگ بدر ہم سب جانتے ہیں. جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا. اس واقعے کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الصحیحہ میں نقل کیے ہیں اور یہ واقعہ صحیح ہے. ایک صحابی رسول تھے، سواد ابن غزیہ ان کا نام تھا. جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کھڑا کر رہے تھے جنگ کے لیے اور ان کی صفیں درست فرما رہے تھے. اور اس زمانے کا ایک کلچر تھا، رواج تھا کہ انبیاء اپنے ہاتھوں میں، عموماً لوگ ہاتھوں میں عصا رکھتے تھے، ایک لکڑی رکھتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی عصا لکڑی تھی. اللہ نے پوچھا تھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ انہوں نے کہا ہذا عصا، یہ میرا عصا ہے اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا. یہ کلچر تھا، عرب کے لوگوں کا ایک رواج تھا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی ایک عصا تھا، ایک لکڑی تھی. نبی اس کے ذریعے سے سب درست فرما رہے تھے. ایک صحابی سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ، یہ تھوڑا سب سے آگے آ گئے تھے. ان کا سینہ جو تھا سب سے آگے آ گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب درست فرماتے ہوئے لکڑی کو جو چھڑی تھی نبی کے ہاتھ میں ان کے سینے پر رکھا اور کہا کہ پیچھے ہو جاؤ، صف میں برابر کھڑے ہو جاؤ. اب سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اوجعتنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے. سبحان اللہ. غصہ آ رہا نا ہمیں بھی، جو دیگر صحابہ تھے ان کو بھی غصہ آ گیا تھا کہ نبی ہیں، نبی کو ایسا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی. اور نبی نے کیا بس چھڑی سے ان کو یہ کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے جانے کے لیے، صف میں درست کھڑنے کے لیے کہا تھا. انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے. اتنا ہی نہیں کہا فقال یا رسول اللہ اوجعتنی وقد بعثک اللہ بالعدل، اللہ کے نبی آپ سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، اب میں اس کا بدلہ بھی لینا چاہتا ہوں. صحابی کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں. اور کہاں جنگ کے میدان میں سامنے دشمن ہے، دشمن سے مارنا ہے، دشمن سے لڑنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی کہہ رہے ہیں
کہ اللہ کے نبی آپ نے عصا میرے سینے پر رکھ کر مجھے تکلیف پہنچائی، مجھے درد ہوا ہے، اب میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، ٹھیک ہے بدلہ لے لو۔ ان کے ہاتھ میں چھڑی بھی دی۔ سواد بن غزیہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر پہنے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی میں ننگا بدن ہوں، میرے سینے پر چادر نہیں تھی، آپ کے سینے پر چادر ہے، چادر نکالیے، میں ویسے ہی بدلہ لوں گا، چونکہ میرے بدن پر چادر نہیں تھے، کپڑا نہیں تھا، آپ کے بدن پر کپڑا ہے، کپڑا نکالیے، میں پھر بدلہ لوں گا۔ نبی اس کے لیے بھی تیار ہو گئے، نبی نے جو چادر تھی اس کو بھی نکال دیا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ پورے تیش میں غصے میں ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، یہ جنگ کا میدان ہے، سامنے دشمن ہے اور نبی سے بدلہ چاہ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، اپنا چادر تھی اس کو بھی نکال دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر صحابی تھے سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ، لکڑی ان کے ہاتھ میں تھی، لکڑی نیچے بھیگ گئے اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمک گئے، گلے لگا لیا، اور نبی کے جسم مبارک پر ایک نشانی تھی، ایک گوشت تھوڑا ابھرا ہوا تھا نبی کے جسم پر، نبوت کی علامت تھی، اس کو انہوں نے بوسہ دے دیا، یعنی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے، گلے لگایا اور جو مہر نبوت تھی اس کو بوسہ دیا۔ سارے صحابہ بہت ہی عجیب منظر دیکھ رہے تھے، جنگ کا میدان تھا۔ نبی نے پوچھا کیوں کیا ایسا، تم نے ایسا کیوں کیا آپ نے، یعنی گلے لگائے اور آ کر چمٹ گئے اور بوسہ دینے لگے۔ انہوں نے کہا ہے اللہ کے نبی جنگ کے میدان میں ہوں، میری کافی تمنا تھی کہ میں آپ کو بوسہ دوں، میں نے نبوت پر بوسہ دوں، اور آج کی تمنا مجھے پورا کرنے کا موقع ملا، اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ مجھے بدلہ چاہیے، اور پھر میں نے آپ سے جسم پر چادر نکلوائی اور پھر میں نے آپ سے گلے لگا کر چمٹ گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ غلطی ہوئی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، غلطی نہیں، صحابی کی نظر میں غلطی ہوئی تھی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ نے غلط کیا، نبی فوراً مان گئے اور بدلہ لینے کے لیے اپنے آپ کو سامنے والے کے حوالے کر دیا، ٹھیک ہے بدلہ لے لو۔ جب غلطی ہوئی ہے تو اس کا اعتراف بہت ضروری ہے، اور دوسروں کو جو معاف کرنے کی صفت ہے یہ اپنے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ غلطی ہوتی ہے دوسروں سے، جب غلطی ہمارے سے ہو تو ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، جب سامنے والے سے غلطی ہو تو ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک اچھے مومن اور ایک اچھے مسلمان کی صفت ہے، خصوصاً جب غصہ آئے، غصے کی حالت میں اللہ نے تعریف بیان کی ان لوگوں کی جو غصے کی حالت میں دوسروں کو معاف فرماتے ہیں۔ میں ایک حدیث بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ترمذی کی حدیث ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا کہ جو لوگ غصے میں دوسروں کو معاف کرتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ من کظم غیظا، جو انسان اپنے غصے کو پی لیتا ہے، اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے، کس وقت؟ جب وہ کمزور ہو، اس وقت جب سامنے والا طاقتور ہو اور اپنے غصے کو پی کر، اپنے غصے کو کنٹرول کر کے وہ خاموش رہ جا رہا، اس وقت نہیں۔ وَهُوَ يَسْتَطِيعُ أَن يُنَفِّذَهُ، اور اس پر ظلم ہوا ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہے کہ وہ بدلہ لے سکتا ہے سامنے والے سے، اور اس وقت وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اپنے غصے کو پی جاتا ہے، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ نبی نے فرمایا دعاہ اللہ یوم القیامہ، اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اس کو علی رؤوس الخلائق، سارے لوگ ہوں گے جب اللہ ایسے انسان کو بلائیں گے جو طاقت رہنے کے باوجود بھی سامنے والے کو معاف کیا تھا، اپنے غصے کو کنٹرول کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بلائیں گے اور کیا کہیں گے؟ حتی یخیرہ فی ای الحور شاء، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اختیار دیں گے کہ جو چاہے حور، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی مردوں کو وہاں بیویوں کی شکل میں حور دیں گے، جو وہ جن کی صفات اللہ نے فرمایا کہ وہ ہیرے جیسے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے انسان کو قیامت کے دن اختیار دیں گے کہ اتنی ساری حوریں ہیں، جس حور کو چاہے تم اختیار کر لو اور حور تمہاری ہو جائے گی۔ کس انسان کے لیے؟ جو غصے میں تھا اور اس کو طاقت بھی تھی کہ وہ سامنے والے سے بدلہ لے سکتا تھا، لیکن اس نے معاف کیا، معافی کو ترجیح دی، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو قیامت کے دن اتنا بڑا اعزاز دیں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ موضوع ختم کیا قرآن مجید میں سورۃ الشورى میں، اور آخر میں فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ہاں اس کی فضیلت اتنی بڑی ہے، لیکن جو صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو معاف کرتے ہیں یہ معمولی کام نہیں ہے۔ اللہ نے خود بتلا دیا دوسروں کو معاف کرنا یہ معمولی کام نہیں ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جس نے صبر کیا، جس نے دوسروں کو معاف کیا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت ہی عظیم کام ہے، معمولی کام نہیں، اللہ نے خود فرما دیا۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچے رہیں. ایک مسلمان کی اچھے مسلمان کی علامت ہے. اور جب سامنے والے سے تکلیف ہوتی ہے تو ہم معاف کرنے کا جذبہ ہمارے اندر غالب ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نیک صفت کو ہمارے اندر پیدا کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.